جب ماہ صیام رمضان المبارک جلوہ گر ہوتا ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس موسم رحمت میں خاص عنایات اپنے بندوں پہ فرماتا ہے۔ ایک نفل ادا کرنے سے فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے اور ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح راہ خدا میں 1 روپیہ دو گے تو 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح باقی نیکیاں بھی جتنی بھی ہم کرتے ہیں، وہ ایک نیکی کریں گے تو 70 گنا اجر ماہ صیام میں ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ اگر قرآن مجید پڑھ لیا تو 70 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نصیب ہوا۔ ماہ صیام میں چونکہ شیطان بندھا ہوا ہوتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو نیکی کی طرف اگر لانا چاہیں تو اتنی رکاوٹیں نہیں ہوتی جتنی عام دنوں میں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ہیں جو رات کو بڑا پکا ارادہ کر کے سوتے ہیں کہ میں صبح وقت پہ اٹھوں گا اور نوافل بھی پڑھوں گا اور نماز بھی ادا کروں گا، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو انہیں یا تو جاگ نہیں آتی یا نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، بستر سے اٹھا نہیں جاتا۔ جبکہ وہی شخص انہوں نے صبح سبزی منڈی جانا ہو تو چھلانگ لگا کے اٹھتے ہیں اور سبزی منڈی پہنچتے بھی ہیں۔ سستی طبیعت کا کسل نہیں ہوتا۔ عمومی طور پہ ہم اپنے آپ کو بیمار تصور کر لیتے ہیں اور سستی اور کسل کا نام دے کر کے، بہانہ دے کر کے ہم کہتے ہیں کہ بس کیا کریں، ہم کو ارادہ کرتے ہیں روز لیکن ہم سے اٹھا نہیں جاتا، بس طبیعت اس طرح کی ہے، کسل ہے، سستی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ارادہ کرنے کے باوجود بھی صبح جب ہم اٹھ نہیں پاتے یا کوئی بھی نیکی کا کام ہم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ارادہ کرنے کے باوجود ارادہ ہی رہ جاتا ہے، ہم کر نہیں پاتے، تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ہم گناہ کر چکے ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے ہم نیکی کی توفیق نہیں پاتے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی وجہ اس کی بیان فرمائی ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ توبہ کی جائے، اور توبہ بھی سچے دل سے کی جائے، رو رو کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور سچے دل سے جب توبہ کی جائے تو پھر سارے گناہ نہ صرف مٹا دیے جاتے ہیں بلکہ ان کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو ماہ صیام کے اندر پختہ عزم کریں اور اس عزم کو عمل کی شکل دینے کے لیے سچی توبہ کریں کہ ہمارا یہ رمضان اس طرح سے گزرے، یہ مہینہ اس طرح سے بسر ہو کہ ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لیں، ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں اور ہم جو ثمرات ہیں، جو فوائد ہیں اس مہینے کے، وہ ہم سمیٹ سکیں۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے انتظار میں میرے اور آپ کے آقا و مولا اپنی آنکھیں لگائے ہوتے تھے اور دن گن گن کے وقت گزارتے تھے کہ ماہ صیام آ رہا ہے۔ تو اس مہینے کا عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ استقبال کرو اور اس کو پلکوں پہ بٹھاؤ، اس کو دل پہ بٹھاؤ۔ اس مہینے کی تکریم یہ ہے کہ اس میں ہر برا کام چھوڑ دیا جائے۔ اگر کوئی شخص برا کام نہیں چھوڑتا اور روزے رکھتا ہے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا کا ایک فرمان سن لیجئے، من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا کہ جو جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑتا، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو روزہ خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے جو چلائی جاتی ہے، بلکہ یہ تزکیہ نفس کا موسم ہے، باطن کی صفائی کا موسم ہے، اور باطن کی صفائی نہیں ہوتی جب تک ہم کوشش کریں۔ آپ کے بدن پہ بہت ساری میل چڑھی ہوئی ہے اور جمی ہوئی ہے بدن کے ایک ایک عضو پہ میل، تو آپ پانی میں چھلانگ لگا کے باہر بھی آ جاتے ہیں تو میل نہیں اترتی، چلو کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور پڑ جاتا ہے،
لیکن میل نہیں اترے گی۔ میل کب اترے گی؟ جب آپ اپنے بدن کو مل مل کے اس کے اوپر صابن لگا کر کے اچھی طرح سے اس کو جب اتاریں گے محنت کوشش سے، تو پھر آپ کا بدن مہک جائے گا، ہلکا پھلکا ہو جائے گا، میل اتر جائے گی۔ یہ موسم رحمت ہے، اللہ کی رحمتوں کا می برسے گا، اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا ہی، لیکن حقیقی فائدہ وہی حاصل کرے گا جو اپنے گناہوں کو مل مل کے دھوئے گا اور اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اپنے من کے میل اتارنے ہیں، اپنے باطن کے میل اتارنے ہیں، اپنے اعمال کی درستگی کی کوشش کرنی ہے۔ صلاۃ التراویح مسجد میں نہیں آ سکتے تو گھروں میں پڑھ لیجئے، جس طرح بڑی عمر والے لوگوں کو، بیمار لوگوں کو کہا گیا کہ آپ گھروں میں پڑھ لیں، بچوں کو کہا گیا، لیکن چھوڑیے گا نا، یہ رمضان المبارک کا خاص عمل ہے۔ آج کل دین بیزار طبقہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے مسجد پر، مدرسے پر، تراویح پر، ان چیزوں پر تبصرہ کر رہا ہے اور اتنا ہلکا ثابت کرنا چاہ رہا ہے ان امور کو جس طرح یہ چیزیں ہوتی کچھ نہیں ہیں، جبکہ ماہ صیام کے قیام پر میرے اور آپ کے آقا مولا نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، تو اس دولت کو ضرور سمیٹیے گا، ضرور حاصل کیجیے گا، من کی ستھرائی، عفت اور پاکیزگی کا سامان کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کو اپنی امان میں، اپنی حفاظتوں کے حصار میں رکھے۔